بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے اس چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی لاز ان اردو، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر نیک کام میں آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے اور اب بھی ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے ایک قانون بنایا گیا، بے نامی ممنوع ایکٹ، یہ ناظرین اس کا حصہ اول ہے۔ میں اس کے بارے میں مختصراً اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تو چلتے ہیں اس کو جاننے کے لیے اگلی سلائیڈ پر۔ ناظرین، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بے نامی کھاتوں کو بھی مختصراً شیئر کر لوں، جو کہ پاکستان میں حالیہ پاس ہونے والا ایکٹ ہے، جو تقریباً 2 سال بعد نافذ کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ بھی پاکستان کا بنیادی قانون ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کے بارے میں بھی اپنے ناظرین کو تھوڑی سی انفارمیشن دے دوں۔ ناظرین، پاکستان میں حال ہی میں بے نامی ممنوع ایکٹ نافذ عمل کیا گیا ہے، جس کی منظوری 2017 میں دی گئی تھی۔ اب بے نامی کھاتوں کا مالک یا عمل میں شریک افراد جرم کے مرتکب ہوں گے۔ اس جرم میں ملوث افراد کو کم از کم 1 سال اور زیادہ سے زیادہ سزا 7 سال ہوگی، جبکہ بے نامی کھاتے اور املاک ضبط کی جائیں گی، اور جائیداد کی مارکیٹ ویلیو کا 25% جرمانہ بھی عائد ہوگا۔ ناظرین، جیسے آپ کو پتا ہے وہ کھاتے شاتے نکل رہے ہیں لوگوں کے، بہت سارے لوگوں کے نکلے ہیں، تو بے نامی ممنوع ایکٹ اس لیے بنایا گیا۔ اب بے نامی ممنوع ایکٹ جو ہے، اس میں بے نامی کھاتوں اور املاک کی معلومات دینے والے شہری کے لیے ان کے لیے انعام بھی رکھے گئے ہیں، بہت سارے انعامات بھی رکھے گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ میں بتا دوں جو ان کی مقدار ہے، کتنے انعام رکھے گئے ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ لیکن یہ انعام منسوخ بھی ہو سکتا ہے اگر فراہم کردہ معلومات کی کوئی اہمیت نہ ہو یا پہلے سے موجود اور پبلک ریکارڈ میں دستیاب ہوں۔ اسی طرح غلط معلومات دینے والے افسر کو 7 ماہ سے 5 سال کی سزا کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ اس ایکٹ کے تحت فیڈرل حکومت کی جانب سے ٹریبیونل بنایا جائے گا، بلکہ جو بنایا گیا ہے، جس کا سربراہ حاضر سروس جج ہے۔ ایک ایکٹ کے تحت بے نامی اتھارٹی کے ناظرین، اس ایکٹ کے تحت بے نامی اتھارٹی کے چیئرپرسن اور ممبر اپیلٹ ٹریبیونل کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ وفاقی یا صوبائی حکومت کے کسی بھی ایسے افسر جو رجسٹریشن، کھاتے یا املاک کی منتقلی کا حساب رکھتا ہو کو طلب کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اتھارٹی کے چیئرمین اور اراکین کو بغیر کسی نوٹس جاری ہوئے کسی بھی جگہ، مقام یا کمپیوٹر اور ریکارڈ تک رسائی حاصل ہوگی۔ ناظرین، بے نامی کھاتوں کی نگرانی اور حوصلہ شکنی کے لیے اسٹیٹ بینک نے تمام کھاتے داروں کے بائیو میٹرک کا بھی آغاز کر دیا ہے، جو 30 جون 2019 تک جاری رہا، اور اب کیونکہ جون ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو ایک انفارمیشن دیتا چلوں کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کے بینکوں میں 50 لاکھ کھاتے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کی آبادی اس وقت 20 کروڑ سے زائد ہے۔ ناظرین، بے نامی کھاتوں میں لوگ اپنی وہ رقم بچانے کے لیے کالے دھن کو جو ادھر ادھر سے اکٹھا کیا ہوتا ہے اور ٹیکس کو بچانے کے لیے یہ بے نامی اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں، کوئی اپنے ڈرائیور کے نام پر، تو کوئی اپنے خان سامہ کے نام پر، تو کوئی فلودے والے کے نام پر، تو کوئی کسی کے نام پر، کوئی کسی کے نام پر۔ اسی لیے اسٹیٹ بینک نے کہا تھا کہ بائیو میٹرکس تمام اکاؤنٹس کی ہونی چاہیے۔ اس کی ڈیٹ بڑھا دی گئی 30 جون تک، اور 30 جون اب گزر گیا ہے، آج 13 جولائی ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ مزید اس کے بارے میں شیئر کروں گا۔ تو آج مجھے اجازت دیں، زندہ رہا تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔